السلام علیکم ناظرین، ڈیلی کوثر کے ساتھ میں ہوں عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم مشرق وسطیٰ کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ ایک بار پھر عالمی سیاست کا مرکز بن چکا ہے۔ تہران سے واشنگٹن تک، یورپ سے جنوبی ایشیا تک ایسے بیانات اور فیصلے سامنے آ رہے ہیں جو آنے والے دنوں میں عالمی طاقتوں کے تعلقات پر گہرے اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے سخت بیانات کی، اور ساتھ ہی ایک اہم پیش رفت امریکہ بھارت اور تیل کی عالمی سیاست کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، 1 فروری 2026 کو تہران میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے مجلس خبرگان سے خطاب کیا ہے۔ اپنے خطاب کے اندر انہوں نے کہا کہ امریکہ قیادت یہ بات بخوبی جانتی ہے کہ اگر امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے، جنگ کا آغاز کرتا ہے، تو یہ جنگ محدود نہیں رہے گی بلکہ ایک وسیع علاقائی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ امریکہ اچھی طریقے سے جانتا ہے، سپریم لیڈر ایسا کہہ رہے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ نہ ایران جھک سکتا ہے، نہ ایران جنگ کرنا چاہتا ہے کسی ملک کے ساتھ، لیکن اگر ایران پر حملہ کیا گیا یا اسے دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی تو ایرانی قوم اپنے دفاع کا حق استعمال کرے گی۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں پہلے سے کشیدگی موجود ہے اور عالمی طاقتیں ایک دوسرے کے بیانات کو نہایت باریکی سے مانیٹر کر رہی ہیں۔ اپنے خطاب کے دوران ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے ملک میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے ان مظاہروں کو ایک منظم بغاوت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ریاستی اداروں نے صورتحال پر قابو پا لی ہے۔ آیت اللہ خامنائی کے مطابق ایران کے تیل، گیس اور معدنی دولت اور اس کا جغرافیائی محل وقوع ہمیشہ سے غیر ملکی طاقتوں کے لیے توجہ کا مرکز رہا ہے۔ انہوں نے ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک دور ایسا تھا جب امریکہ ایران کے وسائل اور معدنیات پر سیاست پر قبضہ کیے ہوئے تھا، وہاں پہ جو وہ چاہتا تھا وہی ہوتا تھا۔ جب امریکہ ایران کے وسائل، سیاست اور سلامتی کے معاملات پر براہ راست اثر انداز ہوتا تھا، لیکن بعد میں اس اثر و رسوخ کو ختم کر دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ آج بھی پہلوی دور کے ان حالات کو دوبارہ قائم کرنا چاہتا ہے ایران کے اندر، لیکن ایرانی عوام اس راہ میں رکاوٹ ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ایران اور یورپین یونین کے درمیان تناؤ کی۔ ناظرین، ایران اور یورپین یونین کے تعلقات میں بھی واضح تناؤ دیکھا جا رہا ہے۔ یورپین یونین نے اسلامی جمہوریہ ایران کے جو فوج ہے IRGC، پاسداران انقلاب، ان کو ایک دہشت گرد تنظیم کے لسٹ میں شامل کیا ہوا ہے، اور حالیہ مظاہروں کے اندر ہلاکتوں کے ذمہ دار ایرانی عہدیداروں کے اوپر بھی پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ اس فیصلے کے جواب میں ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے کہا کہ ایران بھی یورپین افواج کو انسداد قانون کے تحت دہشت گرد گروپ قرار دے چکا ہے۔ انہوں نے اس اقدام کو یورپ کی جانب سے منافقت قرار دے دیا۔ انہوں نے اس اقدام کو یورپ کی جانب سے امریکہ کی پیروی اور اپنے ہی مفادات کے خلاف فیصلہ قرار دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بھی اس فیصلے کی شدید مذمت کی ہے اور اسے یورپین یونین کی کھلی منافقت قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے اقدامات خطے میں کشیدگی کو بڑھا سکتے ہیں اور یہ ایک اسٹریٹجک غلطی ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی تناظر میں ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی شیخ مانی کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں ممکنہ جوابی اقدامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہاں
یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ بیانات سرکاری یا عسکری پوزیشن کی نمائندگی کے طور پر رپورٹ کیے گئے ہیں اور عالمی میڈیا انہیں صورتحال کی سنگینی کے تناظر میں دیکھ رہا ہے۔ علی شمخانی نے یہ بھی کہا کہ ایران کی دفاعی صلاحیتوں میں جدید ٹیکنالوجی شامل کی جا چکی ہے، جن میں بڑی تعداد میں اسٹریٹجک ڈرونز شامل ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایسے بیانات عموماً نفسیاتی دباؤ اور سفارتی پیغام رسانی کا حصہ۔ ناظرین، اب آتے ہیں ایک اور اہم ایشو کی طرف، جو کہ ہے بھارت کا ایشو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھارت روسی تیل کی جگہ اب وینزویلا سے تیل خریدے گا۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس حوالے سے پہلے ہی ایک معاہدہ ہو چکا ہے۔ پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو امریکہ کافی عرصے سے بھارت کو دباؤ میں لا رہا تھا کہ وہ روس سے جو تیل کی درآمدات ہیں ان کو کم کرے، اور اب جو ہے یہ خبر سامنے آ رہی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو بھارت ہوگا وہ روس کے بجائے اب وینزویلا سے تیل خریدے گا۔ اسی دباؤ کے تحت گزشتہ سال بھارتی برآمدات پر پاری ٹیرف بھی عائد کیا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، جنہیں بعد میں برآمدات کی کمی کے بعد نرم کر دیا گیا بھارت کے لیے۔ یہ تمام پیش رفت عالمی توانائی، جیو پولیٹیکل تعلقات پر گہرے اثرات ڈال سکتے ہیں۔ اور ناظرین، اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ایران، امریکہ، یورپ اور جنوبی ایشیا میں ہونے والی یہ پیش رفت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ عالمی سیاست ایک نازک مرحلے سے گزر رہی ہے اور نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ بیانات محض سفارتی دباؤ ہیں یا آنے والے دنوں میں عملی فیصلوں کی صورت اختیار کر سکتے ہیں؟ آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں دیں، اور اگر آپ کو اس طرح کی اور معلوماتی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔